السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کی تیاری شروع کر دی ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ اس بار ایگزام دینے جا رہے ہیں بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کی اور آپ نے اردو لینگویج رکھا ہوا ہے تو اردو قواعد بہت ہی اہم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر اردو قواعد میں آپ کمزور ہیں تو پھر اس ایگزام کو نکالنا بھول جائیں آپ، یعنی اس کے بغیر اگر آپ چاہیں کہ ہم ٹی آر ای 4 کو کوالیفائی کر لیں گے تو مشکل ہے۔ اردو قواعد کا جاننا، اس کا سمجھنا اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ سب کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اردو قواعد میں پڑھنا کیا کیا ہے۔ دیکھیں، اس کا تو نصاب بہت بڑا ہے، تو آج یہ میں پورا نصاب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو پڑھنا کیا کیا ہے۔ اردو قواعد میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اصل ہیں اور کون کون سی چیزیں جو آپ کو نہیں پڑھنی ہے، تو ان تمام باتوں پہ آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، یہ جو قواعد ہے، چاہے آپ کا جس کلاس میں بھی ہوں آپ، چاہے آپ 6 to 8 کی تیاری کر رہے ہوں، چاہے آپ 1 to 5 کی تیاری کر رہے ہیں، یا 6 to 8 کی تیاری کر رہے ہیں، یا 9 to 10 کی تیاری کر رہے ہیں، یا 11 اور 12 کی تیاری کر رہے ہیں، سب کو تقریباً سیم قواعد پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یوں سمجھ لیں کہ قواعد کا کوئی ایک ہی کلاس اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو ان تمام اس میں آپ کو کام آ جائے گا، 1 to 5 میں بھی، 6 to 8 میں بھی، اور 9 to 10 اور 11 to 12، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی کلاس آپ کو کرنا ہے۔ ان تمام لوگوں کو قواعد کا جاننا، سمجھنا اور پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اردو سبجیکٹ سے کوالیفائی کرنا بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج میں پورا نصاب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پڑھنا کیا کیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اردو قواعد میں سب سے پہلے آپ کو قواعد کی تعریف سمجھنی ہے، قواعد کس کو کہتے ہیں، اور زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر قواعد کا کیا کردار ہوتا ہے اور قواعد کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ان تمام باتوں کو آپ نے جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر علم ہجا، کیا؟ علم ہجا میں حروف تہجی اور ان کی تفصیلات کو آپ کو جاننا ہے، اور اعراب کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں، اور اعراب کے لحاظ سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو آپ کو جاننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے علم صرف کا بیان، یعنی علم صرف کس کو کہتے ہیں، یعنی الفاظ سازی، جو لفظ جو بنتا ہے نا، تو اسی کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کلمہ، اسم کی قسمیں، اسم معرفہ کی قسمیں، اسم نکرہ کی قسمیں، ہے نا، اور ضمیر کی حالتیں، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم معہود، مضاف، منادا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں علم صرف کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو دیکھ لیں صرف علم صرف کا نصاب ہی کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ صرف ایک ورڈ میں نے بول دیا، علم صرف، اس میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو فعل کے بارے میں پڑھنا ہے، فعل کس کو کہتے ہیں، جیسے لازم، متعدی، معروف، مجہول، فعل ناقص ہے، اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے فعل کے بیان میں، ٹھیک؟ اس کے بعد جو آپ پڑھیں گے، صفت اور موصوف کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ صفت اور موصوف کس کو کہتے ہیں نا، صفت ذاتی ہے، صفت نسبتی، عددی، مقداری، اشاری، استفہامی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جنس کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، مذکر مؤنث کے بارے میں اس سے پہلے سنا ہوگا، تو اس کو بھی جاننا ہے آپ کو، مذکر مؤنث کو بالکل کلیئر یہ جان لیں کہ مذکر مؤنث یعنی جنس کے بیان سے ایک نہ ایک سوال ضرور ہوگا، کنفرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ کیا پڑھیں گے، سابقے اور لاحقے، یہ بہت ہی اہم ہے، یوں سمجھ لیں، اس سے کنفرم آپ کا ایک نہ ایک سوال ضرور آئے گا سابقے اور لاحقے سے، تو آپ کو سابقے اور لاحقے بھی پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے علم نحو کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ علم نحو یہاں پہ آپ کو صرف بتا دیا گیا ہے ایک ورڈ میں کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے، یوں سمجھ لیں۔ اس کے اندر آپ کو جملے کی قسمیں، جملے کے اجزاء، ہے نا، اور پھر معنوں کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، ترکیبی لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، ہے نا، مطابقت فعل، محذوفات، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ پڑھے ہوں گے اگر اس سے پہلے، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہ سب کے سب کس کے اندر پڑھنا ہے آپ کو، علم نحو کے اندر آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جملے کے بارے میں کہ جملے کو کیسے بنایا جائے، اور پھر ایک چیپٹر اس میں اصناف ادب کا بھی آئے گا، جب یہ آئے گا تو انشاءاللہ میں اس وقت بتا دوں گا کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک چیپٹر اصناف سخن کا بھی پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اصناف سخن ہے جیسے شعر کے بارے میں، شعر کے اصناف ہیں، مرثیہ، قصیدہ، غزل، مثنوی، نظم، ہے نا، رباعی، ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کے قواعد کو آپ کو جاننا ہے، تو اصناف سخن کو بھی پڑھنا ہے۔
اور اسی طریقے سے آپ کو علم العروض بھی پڑھنا ہے، یہ جان لیں علم عروض، ٹھیک ہے، جس کے اندر شعری وزن اور اس کے ارکان اور مقطع وغیرہ کے بارے میں پوری اس کے اندر بحث کی جاتی ہے، تو علم عروض کو بھی آپ کو پڑھنا ہے کنفرم، یہ جان لیں۔ اور سب سے اہم جو ہے علم البلاغت، پچھلی بار بھی علم البلاغت سے سوال آیا تھا، تو یہ جان لیں کہ علم البلاغت پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے اندر تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایہ ہے، اور لف و نشر اسی کے اندر آتا ہے، رعایت لفظی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں علم البلاغت کے اندر۔ تو اتنی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ایک مرتبہ، اگر یہ PDF آپ کو چاہیے تو میں بتاتا ہوں ابھی کس طریقے سے آپ بولیں گے کہ دیکھیں، اب قواعد کی تعریف، قواعد کے بارے میں علم ہجہ، اعراب، علم صرف، فعل اور اس کے اقسام، صفت موصوف، جنس کا بیان، اور سابقے اور لاحقے، علم نحو، اصناف ادب، اصناف سخن، علم العروض، علم البلاغت، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اردو قواعد کے اندر پڑھنا ہے اگر آپ BPSC TRE 4 کے اندر کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ یہیں پر آپ کو روزانہ ایک ویڈیو اردو قواعد کے تعلق سے مل جائیں گی، جس سے آپ پڑھ کر مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ اتنی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، جتنی چیزیں آپ کو یہاں پر پڑھائی جائیں گی، تو اردو گرامر کے اوپر، اردو قواعد کے اوپر آپ کو مکمل عبور حاصل ہو جائے گا، یعنی پھر اس کے بعد کسی بھی ایگزام میں آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں گرامر کے تعلق سے، بالکل بے فکر ہو کر کے، ہر طریقے کے جہاں پر بھی آپ کا اردو سبجیکٹ ہوگا، کسی بھی امتحان میں آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں، یہ ایک طریقے سے مکمل گرامر آپ کو آ جائے گی، اتنی چیزیں آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اندر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے 6 to 8 والے ہیں، چاہے آپ 1 to 5 والے ہیں، 6 to 8 والے ہیں، 9 10 والے ہیں، 11 12 والے ہیں، سب کے لیے سیم ہی نصاب ہے گرامر کے اندر، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ باقی جو دوسری کتابیں ہیں تو اس کے اندر چینجنگ ہے، لیکن گرامر سب کو سیم ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ PDF، کوئی بھی PDF ہو، اس کے علاوہ جتنی PDF کو دیکھ کر میں پڑھاتا ہوں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ایک نمبر لکھ کر کے دیتا ہوں، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا، 82 71 46 12 96، اس نمبر پہ آپ واٹسپ کر دیجئے گا مجھے، اور کال نہیں کیجیے گا، کال آپ کا ریسیو نہیں کیا جائے گا، صرف واٹسپ کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں یہ PDF بالکل آپ کو فری میں سینڈ کر دوں گا، پھر آپ اس کو دیکھ کر کے آپ مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔